الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں، مصافحہ کریں اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ الکریم ذکر خیر ہوگا اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن کریم برہان رشید میں ویسے تو کم و بیش 27 یا 28 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ذکر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ بنی اسرائیل آپ بار بار سنتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، تو یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے۔ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے ہارون علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ 5 انبیاء کرام علیہ السلام سب نبیوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان رسولوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے اور مرسلین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے پیارے برگزیدہ بندے اور پیارے نبی ہیں کہ آپ نے اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا، اسی وجہ سے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے کلام کرنے والے۔ قرآن میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے خوب کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے آپ کلام کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مصر پر حکومت تھی فرعون کی۔ جیسے ہر ملک کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، جیسے حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نجاشی، جو بھی بادشاہ ہوتا وہ نجاشی کہلاتا، اسی طرح مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا وہ فرعون کہلاتا، اسی طرح روم کا جو بادشاہ ہوتا، ملک روم کا، وہ قیصر کہلاتا، اسی طرح اور جگہوں کے جو بادشاہ ہوتے تو وہاں ان کے مختلف القاب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر سنایا گیا، آپ کی سیرت بیان کی گئی، اس میں بھی ایک بادشاہ کا ذکر کیا تھا، وہ بھی فرعون تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون یہ مسلمان نہیں ہوا، بلکہ اس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک آگ نکلی ہے بنی اسرائیل سے۔ اس آگ نے جتنے بھی قبطی تھے، قبطی یہ فرعون کی قوم کے لوگ تھے، اس آگ نے سارے قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اس میں سے کسی کو نہیں جلایا۔ فرعون بڑا پریشان ہوا، اس نے نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں، تمہارے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔
تمہاری بادشاہت بھی چلی جائے گی، تمہارا زور بھی ٹوٹ جائے گا، اور بنی اسرائیل عروج پر آ جائیں گے۔ تو فرعون نے اس کے بعد کیا کیا؟ اعلان کروا دیا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کیا جائے، عورتوں کو زندہ چھوڑا جائے، بچیاں ہوں تو اسے کچھ نہ کہا جائے، لیکن جو بھی بچہ کسی گھر میں پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہ بات ملے گی، جب بھی یہ ذکر آئے گا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ اللہ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، وہ فرعون جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ لیکن کسی شاعر کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون، جس کی حفاظت رب کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جتنے بھی اس کے خلاف پلاننگ کی جائے، جتنے بھی منصوبے بنائے جائیں، گرانے کا جتنا بھی زور لگا دیا جائے، جس کو رب نہ گرانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں گرا سکتی۔ وقت کا بادشاہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی کیسی پرورش فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں، لکڑی کا صندوق بنوایا اور اس میں بند کر کے آپ کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، جو آپ کو قتل کرنے کے لیے فوجیں بھیج رہا ہے، اللہ نے اسی کے گھر میں پہنچا دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرعون کے محل کے نیچے سے نہر دریائے نیل یہ جاری ہوتا تھا، تو دریائے نیل گزرتا تھا، تو وہاں سے صندوق پہنچا، تو فرعون اپنی بیوی آسیہ جو مسلمان تھیں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تو صندوق پکڑا گیا، کھولا گیا تو موسیٰ علیہ السلام چہرہ چمکاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا۔ تو مختصر یہ کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حضرت بی بی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، سمجھایا فرعون کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ جو قتل کرنا چاہتا تھا یعنی دشمن کے گھر میں پرورش کروا دی۔ یہ اللہ کی شان ہے، جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ دنیاوی طور پر بھی بہت سارے لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے پیٹھ پیچھے پلاننگ کرتے ہیں، بہت سارے میلے منصوبے بناتے ہیں، ہم یہ نقصان پہنچا دیں گے، ہم عزت کو یوں خراب کریں گے، ہم یوں کریں گے، بہت ساری سفارشیں لے کر آتے ہیں۔ لیکن بندے کو چاہیے بندہ جوابی وار کرنے کی بجائے رب کی بارگاہ میں سجدے کرے، اللہ کے دربار میں کرے کہ مالک میں کمزور بندہ ہوں، حفاظت تو کرنے والا ہے، مولا عزت والا تو ہے، طاقت والا تو ہے، تو پھر رب تعالیٰ حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے اندر ہی جوان ہوئے۔ کئی واقعات ہیں آپ کے بچپن کے، ایک یہ واقعہ بھی آپ کے بچپن کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ایک مرتبہ اٹھایا، کھیل رہا تھا، پیار کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا، کھینچ کے تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ اب فرعون بادشاہ تھا، مغرور بادشاہ تھا، اسے بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس بچے نے ایسا کیا، یہ وہی بچہ لگتا ہے کہ جو میری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ فرعون نے حکم دیا اس بچے کو قتل کیا جائے۔ پھر بی بی آسیہ آپ کی بیوی نیک خاتون تھی، اس نے کہا کہ بادشاہ ایسا نہیں ہے، یہ بچہ ہے، بچوں کو نہیں سمجھ ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فرعون نے کہا نہیں، تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ دو تھال رکھو، ایک تھال کے اندر انگارے اور ایک تھال کے اندر اشرفیاں رکھو، دونوں ہی چمک رہی ہوں گی، تو بچے کو چھوڑ دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بچہ کس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ بچے کو کیا پتہ کہ آگ کیا ہے اور اشرفیاں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھالوں کی طرف گئے، آپ ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے اشرفی کی طرف، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انگاروں کی طرف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا، منہ میں ڈال لیا، زبان میں لکنت آ گئی۔
یہ وہی اسی لکنت کو دور کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے، میرے لیے کاموں کو آسان کر دے، اور پھر آخر میں کیا کہا، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے گرہ کو کھول دے۔ یہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی تھی۔ تو اس طرح جب فرعون نے دیکھا تو فرعون کو اطمینان ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں اس طرح پرورش کروائی، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، جب باہر نکلتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ فرعون کا بیٹا ہے، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جب دودھ پلانے کا سلسلہ آیا، بچپن میں دودھ کون پلائے، بہت ساری عورتیں بلائی گئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کی بہن وہ خبر رکھتی تھی، پتہ چلا کہ میرا بھائی فرعون کے گھر میں پہنچ چکا ہے اور اب دودھ پلانے والی عورتوں کی تلاش جاری ہے، تو آپ اپنی والدہ کے پاس آئیں اور کہا، امی جان مبارک ہو، میرا بھائی فرعون کے گھر میں پہنچ چکا ہے، اللہ نے حفاظت کی ہے، اب آپ جلدی جلدی جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب جاتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگاتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ روزانہ آ کر بچے کو دودھ پلائیں گی، تو ماں اس طرح بچے سے قریب ہوتی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، جوانی جب پہنچے، پھر موسیٰ علیہ السلام شہر میں جب دیکھتے، اپنی قوم کو دیکھتے کہ میری قوم پر ظلم قبطی کرتے ہیں، فرعونی جو فرعون کی قوم کے لوگ ہیں وہ میری قوم پر ظلم کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک فرعونی نے، ایک قبطی نے ایک بنی اسرائیلی کو کسی چھوٹی سی کسی بات پر جھگڑا ہوا، اس نے مارا، ظلم کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، آپ نے ایک مکہ اس قبطی کے مارا، وہیں پر مر گیا۔ فرعون ظالم تھا، مغرور تھا، لیکن انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ایک قبطی کو مارا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے سامنے لے کر آیا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ اب مجھے یہ قتل کروا دے گا، کیونکہ اپنی قوم کا یہ بڑا چاہنے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، ہجرت کی، اور پھر آپ چلے گئے مدین کی طرف۔ مدین کی طرف جب پہنچے تو وہاں ایک کنویں کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جو بکریاں ان کے پاس ہیں، اور وہ بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں ایک کنویں کے پاس۔ اب کنویں کے پاس بہت سارے اور افراد بھی تھے، ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کسی طرح یہ پانی وہاں سے کنویں سے نکالیں۔ شرم و حیا والی دونوں لڑکیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تو دیکھتے رہے، پھر سمجھ گئے کہ ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم آگے کیسے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کے لیے پانی نکالا، بکریوں کو پلا کر ان کے حوالے کر دیا۔ اب ان لڑکیوں نے جب دیکھا کہ اتنی شرم و حیا والا نوجوان ہے تو کہا کہ اے نوجوان، آپ ہمارے والد کے پاس چلیے، ہم آپ کو اجرت دلائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے آگے آگے چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے آگے آگے چلوں گا اور آپ میرے پیچھے پیچھے مجھے راستہ بتاتے رہیے، تاکہ یہ اگر آگے چلیں گی میری نظر ان کے پاؤں کی طرف پڑے گی، میں آگے ہوں گا تو میری نظر ان کی طرف نہیں پڑے گی۔ شرم و حیا والے نبی تھے، اور آپ کی شرم و حیا کو نبی پاک علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی حیا والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام خیر اس طرح جب چلے تو پتہ چلا کہ یہ دونوں لڑکیاں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے، وہ بھی اللہ کے نبی، ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس کئی سال تک، 18 سال یا کم و بیش آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ شعیب علیہ السلام کی بکریاں موسیٰ علیہ السلام چرایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، بکریاں ساتھ لے کر واپس مصر کی طرف آ رہے تھے کہ وادی مقدس طوا نامی وادی میں آپ جب پہنچے تو وہاں پر آپ نے کچھ رکے، تو آپ کی زوجہ کو وہاں پر کچھ تکلیف ہوئی، تو وہاں پر آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جب آپ نے دیکھا دور ایک درخت پر آپ کو آگ نظر آئی، آگ لینے گئے تھے، وہاں دیکھا کہ آگ تو نہیں تھی، ایک نور چمک رہا ہے۔ اس کے پاس پہنچے تو وہاں پر آپ کو آواز آئی کہ اے موسیٰ،
مقدس وادی طوا میں تم آ چکے ہو، اپنی چپل اتار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چپل وغیرہ اتار دیے، اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ سے کلام اللہ پاک نے فرمایا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر مصر میں آئے۔ مصر میں آئے تو پھر آپ کو اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا کہ آپ فرعون کو جا کر وہیں پر کلام جب کیا اور حکم ہوا کہ فرعون کو جا کر سمجھاؤ، نیکی کی دعوت دو، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ فرعون جو ہے بڑا ظالم بادشاہ ہے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، وَاجْعَلْ لِي أَخِي هَارُونَ، کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کے بھائی کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا۔ آپ کی دعا سے اللہ نے آپ کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ پھر دونوں فرعون کے پاس جانے لگے تو اللہ نے دونوں کو سمجھایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور نرم طریقے سے ان کو سمجھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے پاس بہرحال فرعون کے پاس آئے، اس کو توحید کا پیغام پہنچایا۔ فرعون نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون یہ سمجھا کہ شاید یہ جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو عصا دیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے، عصا جو آپ کے پاس آئی یہ شعیب علیہ السلام نے دیا تھا، اور یہ شعیب علیہ السلام کو نسل در نسل ملا تھا اپنے آباء و اجداد سے، اور یہ وہ عصا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ اسی وادی میں موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہ جو عصا ہے یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ زمین پر ڈالیں گے اژدہا بنے گا، یہ آپ زمین میں گاڑیں گے تو درخت بن کر پھل دے گا، اس سے اور بہت سارے جو فوائد آپ حاصل کرتے تھے یہ آپ کو بتا دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بہرحال فرعون کے پاس پہنچے، سمجھایا۔ فرعون نے جادو سمجھ کر اپنے ملک کے جتنے جادوگر تھے سب جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ وہ سارے جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا میں تمہیں دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ بلکہ ان جادوگروں نے آپ سے پوچھا تھا، جادوگروں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ ہمیں کچھ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم دکھاؤ اپنا جادو کیا لے کر آئے ہو۔ ان لوگوں نے رسیاں، جادوگروں نے جب زمین پر ڈالی تو یہ رسیاں سانپوں کی شکل میں پورے میدان میں پھیل گئی، لوگ ڈرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، اس نے ایک ہی ایسے منہ کھولا سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ جادوگروں نے دیکھا تو فوراً کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سارے جادوگر آپ پر ایمان لے آئے۔ علماء نے فرمایا جادوگروں کو ایمان کیوں ملا؟ کہا جادوگروں کو ایمان ملا ادب کی وجہ سے، اگرچہ پہلے وہ کافر تھے لیکن اللہ کے نبی کا ادب کیا ان لوگوں نے۔ ادب کیا کیا؟ پوچھا کہ آپ پہلے کچھ کریں گے یا ہم کریں؟ اجازت طلب کی۔ اللہ کو ان کا ادب پسند آیا، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ پتہ چلا ادب کا بہت بڑا مقام ہے۔ ادب ہوتا ہے تو ادب انسان کو بڑے مرتبے تک لے جاتا ہے، ادب نہیں ہوتا تو بے ادب جو ہے وہ فرشتوں کے استاذ سے شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں تھی، شیطان بہت بڑا عالم تھا اور عالم ہے، بڑے بڑے علماء شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، وسوسے دے دیتا ہے، اتنا بڑا شیطان عالم۔ آج جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ وہ بے ادب ہے، وہ گستاخ ہے، وہ اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت وہ بھی تو عالم ہے، حضرت وہ بھی تو مقرر ہے۔ اللہ کے بندو سب کچھ وہ ہے لیکن بے ادب ہے، وہ ادب والا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ عالم شیطان بھی تو بہت بڑا تھا، بہت بڑا عالم شیطان تھا۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا عالم تھا کہ یہ فرشتوں کا استاد تھا، شیطان فرشتوں کا استاد تھا، لیکن بے ادبی کی۔ کیا بے ادبی کی؟ آدم علیہ السلام کو سمجھا کہ یہ اتنی زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، یہ ایک معمولی انسان ہے، مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ اللہ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی، اسے جنت سے نکال کر لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ میرے پیارے بچوں، بزرگوں، دوستوں، آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ مرتبہ پائیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام پائیں، لوگ آپ کی عزت کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔
ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے ماں باپ کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے پیر و مرشد کا ادب، اپنے امام کا ادب، عالم دین کا ادب، مفتی کا ادب، جو بھی بڑا آدمی ہے، علم میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، آپ اس کا ادب کریں۔ ادب کریں گے اللہ آپ کو بھی اس مقام تک پہنچائے گا کہ لوگ آپ کا ادب کریں گے، لوگ آپ کا بھی ادب کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ سامنے تو ہاتھ چومیں لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کریں، آپ سامنے تو سر کو جھکائیں لیکن پیٹھ پیچھے اس کی جڑیں کاٹیں۔ ایسے بے ادب لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں تو پھر ہے ہی۔ حضرت علی کا فرمان آپ نے بارہا اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا ہے، ایک لفظ، فرمایا میں اس کا غلام ہوں۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ کہا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچ دے، میں ایسا غلام ہوں اس استاد کا۔ اور جو استاد ہمیں اتنا علم سکھا دیتا ہے، ہمیں بولنے کے قابل بنا دیتا ہے، ہمیں دین کا اتنا سکھاتا ہے، دنیا کا اتنا علم سکھاتا ہے، تو اس کا ادب کتنا ہونا چاہیے۔ انسان کے زوال شروع اس وقت ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے میں استاد سے بڑا ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ باپ کا جوتا پہننے سے بیٹا باپ نہیں بنتا، استاد سے زیادہ اچھا بولنے سے بندہ استاد کا استاد نہیں بنتا، شاگرد شاگرد ہی رہتا ہے۔ اللہ کے ہاں کس کا مقام زیادہ ہے یہ بہرحال اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا جادوگروں نے، اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی برکت سے ان کو ایمان دیا، یہ صحابی بنے، اسی وقت ان کی شہادت ہوئی اور پھر جنت میں داخلہ ملا۔ یعنی تھوڑے سے وقت کے اندر ایمان بھی ملا، صحابی بھی بنے، شہادت کا بھی مرتبہ ملا اور جنت بھی مل گئی۔ یہ ادب کی برکتیں ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک وقت وہ آیا کہ فرعون کے جب مظالم حد سے بڑھ گئے تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر اب مصر سے روانہ ہوئے۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے۔ جب آپ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو وہاں پر آپ نے عصا اللہ کے حکم سے مارا تو اس کے 12 رستے بنے۔ 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، 12 قبیلے اس راستوں پر چل کر دوسری طرف چلے گئے۔ فرعون اپنے لشکر کو اسی راستے پر لے کر جب چلا، درمیان میں پہنچا تو جو راستے ختم ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا۔ اب فرعون نے اس وقت کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ عذاب دیکھ چکا تھا، اس وقت موت کا فرشتہ دیکھ چکا تھا، اب اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دوبارہ بنی اسرائیل میں آ گئے، کافی سال پھر زندہ رہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر کئی خرابیاں پیدا ہوئیں، اللہ نے بڑی ان کو نعمتیں دیں، ان کو بڑا مقام دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، کیا کہ تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اتنے فضیلت والے نبیوں کی یہ اولاد تھی، اللہ نے بہت ساری ان کو نعمتیں دیں، لیکن اس قوم نے بجائے شکر کرنے کے ناشکری کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جو بات سمجھاتے کئی اس کے الٹ کرتے، اپنی بہت ساری چیزیں شروع کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا کی، آپ گئے کوہ طور پر، طور پہاڑ پر، اور پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، 40 دن تک وہاں، پہلے 30 دن، اس کے بعد 40 دن تک وہاں پر رہے، 10 دن مزید بڑھا کر، تو اللہ نے آپ کو تورات عطا کی۔ 40 دن کے بعد جب واپس قوم میں آئے تو قوم میں ایک خرابی پیدا ہو چکی تھی۔ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا ایک بندہ تھا، رشتہ دار تھا، سامری، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اسے موسیٰ سامری کہا جاتا ہے۔ تو اس نے قوم کو ایک غلط راستے پر لگا دیا۔ اس نے کہا جس خدا کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کیا اسے دیکھا ہے؟ قوم نے کہا نہیں دیکھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بچھڑا بنایا، قوم کے زیورات کو، سونے چاندی کو لیا، پگھلا کر، یہ کیمیا گر تھا، سنار کہہ لیں، کیمیا گر تھا، اس نے پگھلا کر اور اس کا ایک بچھڑا بنا کر، اور ایسی ٹیکنیک کی کہ اس سے آواز آنے لگی۔ اس کی بھی تفصیلی واقعہ ہے، میں تفصیل واقعے کی طرف نہیں جا رہا۔ تو اب اس سے آواز آنے لگی تو قوم کو اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ اب جاہل لوگ تھے، اس کی باتوں میں آگے ہزاروں لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کئی مرتبہ قوم کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو اس طرح نہ کرو، لیکن قوم نہ مانی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے،
بڑا آپ کو جلال آیا، آپ بڑے جلال والے نبی تھے، بڑے غصے والے نبی تھے، اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بڑا آپ کو جلال آتا تھا. آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، آپ نے سب سے پہلے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو گریبان سے پکڑ لیا. انہوں نے کہا میرے بھائی یہ تو اس قوم کو میں نے بڑا سمجھایا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. پھر آپ نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ اس طرح میری قوم کر چکی ہے. تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اب ان کی سزا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، قتل کریں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی. اب پھر ہزاروں بنی اسرائیلی اسی طرح قتل ہو گئے، پھر کچھ بچ گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری ان کے اندر خرابیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور تورات کے جو احکام تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سناتے رہے. اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، تفصیلی ذکر پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو دعوت دوں گا. میرے استاد گرامی مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے سیرت الانبیاء، اس کتاب کا مطالعہ کریں، تفصیل کے ساتھ اس میں واقعات ہیں. وقت چونکہ اس وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں نے خلاصہ بیان کیا، تھوڑا کر کے خلاصہ بیان کیا ہے. اس میں حضرت خضر علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہے انشاءاللہ. جب خضر علیہ السلام کا واقعہ ہوگا تو اس میں پھر آپ کو میں یہ سناؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کے کچھ اور واقعات بھی ضمناً انشاءاللہ آئیں گے. ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر وہ بھی انشاءاللہ ہوگا تو اس میں بھی کچھ واقعات آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.